محمد و آل محمد کی ذات پر صلوات پڑھیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علیاً مظہر العجائب، تجدہ عونا لک فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی، بے علی صلوات بر محمد وآل محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آل محمد کا سایہ نصیب فرما۔ جتنے مومن مومنات مالک تیری عظیم بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیج۔ ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے، مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت نہ کر لیں۔ درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پھر بھی درود پڑھیے گا جی، تھوڑا سا بیٹا قریب آ جاؤ۔ خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، بہت شکریہ بیٹا، بس تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہنا ہے۔ خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، بابا جی مالک تیرے بخت بلند فرمائے، اور زیادہ بچوں سمیت آباد و شاد رہو۔ خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، کہہ رہا ہوں شاہ جی، خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، مولا تیری نالین کے ذرے ہیں یہ سارے۔ آہا بولو یار تھوڑا سا سبحان اللہ صرف کہتے رہنا آپ نے۔ یا علی کیا کہنے یار آپ کے، میرا غازی عزت عطا فرما، بہت شکریہ بیٹا۔ خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، مولا تیری نالین کے ذرے ہیں یہ سارے، مولا تیری نالین کے ذرے ہیں یہ سارے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی نہیں تھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی نہیں تھا، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے۔ آہا جیو یار میرا غازی عزت عطا فرمائے، آپ کے کیا کہنے۔ خورشید، یہ مہتاب، یہ انجم، یہ ستارے، مولا تیری نالین کے ذرے ہیں یہ سارے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی نہیں تھا، کہتے ہیں نا جی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی نہیں تھا، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے، لیکن تیری دہلیز پہ اترے ہیں ستارے۔ غرور یزداں، عروج وجداں، ادیب عمل میرا علی ہے، بہت شکریہ۔ غرور یزداں، عروج وجداں، ادیب عامل میرا علی ہے، وسیع احمد وہ نور سرور، لوا کا حامل میرا علی ہے۔ آہا لوا کا حامل میرا علی ہے، اور جو آدمیت کو خلق کر کے خدا کے سجدے نہ بھولتا ہو، آہا جو آدمیت کو خلق کر کے خدا کے سجدے نہ بھولتا ہو، وہ نفس بن کے نبی کا دیکھو قصہ میں شامل میرا علی ہے۔ وہ نفس بن کے نبی کا دیکھو قصہ میں شامل
میرا علی ہے. اتنا خوبصورت آپ سن رہے ہو. 4 مصرے اور پڑھو جی، پھر ایک بات پڑھتے ہیں. لو جی. میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے. بہت شکریہ. نبیوں کے سلطان کے 4 مصرے سنائے آپ کو، کائنات کے امیر علی کے. علی بیٹا تھوڑا سا آگے آ جاؤ، یہاں آؤ. شاباش. درود پڑھیے گا جی. محمد و آلہ محمد. میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے. پھر سنو. میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے. حسین کا ہوں میری زندگی حسین کی ہے. آہا. میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے. حسین کا ہوں میری زندگی حسین کی ہے. اور بریدہ سر کی تلاوت بتا رہی ہے ہمیں، کٹے ہوئے سر کی تلاوت. میرے مولا نے نوک نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت فرمائی. ڈاکٹر تاثیر برسر ممبر کہہ رہا ہے کہ میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے. حسین کا ہوں میری زندگی حسین کی ہے. اور بریدہ سر کی تلاوت بتا رہی ہے ہمیں کیا کہ یزیدیت پہ صدا برتری حسین کی ہے. کہ یزیدیت پہ صدا برتری حسین کی ہے. اور میرا وجود مودت کی سلطنت جس میں، میرا وجود مودت کی سلطنت جس میں کبھی علی کی ہے شاہی کبھی حسین کی ہے. کبھی علی کی ہے شاہی کبھی حسین کی ہے. کبھی علی کی ہے شاہی کبھی حسین کی ہے. اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ سند کو کفن میں رکھ دینا، اوئے ہوئے کیا کہنے میرا بیٹا آپ کو. میرا غازی عزت عطا فرمائے. سیدزادہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ سند کو کفن میں رکھ دینا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ سند کو کفن میں رکھ دینا، جسے سمجھ آئی ہے برسر ممبر دونوں ہاتھوں سے سلام ہے. جسے نہیں سمجھ آئی اکیلا آپ کو بھی نہیں چھوڑتے. آؤ میری انگلی تھامو، میں آپ کو مسجد نبوی کے دروازے تک لے چلوں جہاں کائنات کا حسین حسین اپنے بھی امام کے ساتھ تبلیغ دین فرما رہے تھے. اپنے بھی امام کے ساتھ، بہت شکریہ، اپنے بھی امام کے ساتھ تبلیغ دین فرما رہے. آل محمد کے بچے کھیلتے نہیں ہیں، ہائے ہائے دین کی تبلیغ کرتے ہیں. امام حسین اپنے بھی امام کے ساتھ تبلیغ دین فرما رہے. یا ایک بچہ آیا آ کے کہنے لگا میرا باپ اس شان کا مالک، میرا باپ اس بلندی کا مالک، میرا باپ یہ، میرا باپ وہ. یا اچانک سفیر امن امام حسن نے کہا خاموش، تو ہمارا غلام زادہ ہے. ہائے ہائے. جیو سید کیا کہنے آپ کے. میرا غازی عزت عطا فرمائے. سارے بولو حیدری. جیو بابا جی سبحان اللہ. مرشد آپ کے کیا کہنے. میرا غازی ڈھیر ساری عزتیں عطا فرمائے. ہاں کہا خاموش، تو ہمارا غلام زادہ ہے. وہ بچہ روتا ہوا گھر گیا، گھر جا کے باپ سے کہنے لگا بابا تخت ہمارا، وزیر کبیر ہمارے، سب کچھ ہمارا، حکومت ہماری، مگر وہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے. اس کے بابا نے کہا اچھا حسن امام نے یہ کہا؟ کہا ہاں بابا. کہا یہ کہا ہے نا تو جا پھر لکھوا کے لے آ. جیو یار. کہا جا پھر لکھوا کے لے آ، جا پھر لکھوا کے لے آ، جا پھر لکھوا کے لے آ. وہ بیٹا بھی اسی کا تھا. کہنے لگا بابا اگر حسن امام نے لکھ دیا تو، ہاں اگر حسن امام نے لکھ دیا تو. کہا جب وہ لکھ دینا، وہ لکھا ہوا جب میں مر جاؤں میرے کفن میں رکھ دینا. آئے ہائے.
وہ لکھا ہوا میرے کفن میں رکھ دینا۔ سر اٹھاؤ جی۔ شاہ جی ایک ایسا جملہ، یہ کاغذ قلم لے کے امام حسن کے پیچھے، امام گلی میں یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے، امام بازار میں یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے، امام روضہ رسول پہ آگے یہ کاغذ قلم لے کے پیچھے۔ دکھی کرے گا وہ بندہ جسے بات سمجھ بھی آئی اور وہ بندہ بولا نہیں۔ یہ کاغذ قلم لے کے مولا کے پیچھے، مولا روضہ رسول پہ آئے، دونوں ہاتھ نانا کی قبر پہ رکھے، رکھ کے کہا نانا کل جنہوں نے تجھے کاغذ قلم نہیں دیا تھا تیرے بیٹے کے پیچھے پیچھے لیے پھر رہے۔ بہت شکریہ جی سید جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جیو یار، سبحان اللہ۔ میں آپ کو داد دے رہا ہوں، یا علی یا علی یا علی، میں آپ کو داد دے رہا ہوں۔ بہت شکریہ سر جی، ہاں بہت شکریہ مرشد، دعا ہو گئی ہے جی صحیح، بہت شکریہ۔ نانا کل جنہوں نے تجھے کاغذ قلم نہیں دیا تھا تیرے بیٹے کے پیچھے پیچھے لیے پھر رہے۔ میرے شعور میں سب روشنی حسین کی ہے، حسین کا ہوں میری زندگی حسین کی ہے۔ بریدہ سر کی تلاوت بتا رہی ہے ہمیں کہ یزیدیت پہ صدا برتری حسین کی ہے۔ میرا وجود مودت کی سلطنت جس میں کبھی علی کی ہے شاہی کبھی حسین کی ہے۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ سند کو کفن میں رکھ دینا، وہ جانتے ہیں کہ جنت سخی حسین کی ہے۔ سارے بولو حیدری یا علی یا علی۔ بہت شکریہ جی، کیا کہنے آپ کے شاہ جی، آپ کے کیا کہنے، میرا غازی عزت عطا فرمائے، بہت شکریہ۔ اب بھی اعلان کر رہا ہوں، جو دوست باہر تشریف فرما ہے اس انتظار میں ہے، آ تو گئے آپ مجلس کے لیے، تو اندر تشریف لے آئیں، ذکر پاک شروع ہے۔ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو، حاکم شام کی موت ہوئی، ایک بات پڑھتے ہیں جی۔ حاکم شام کی موت ہوئی، اس کا بیٹا زبردستی تخت پہ بیٹھ گیا، یزید تخت پہ بیٹھا۔ اس کے بابا نے تشت میں رکھ کے اسے خلافت دے دی، ایک تشت میں رکھ کے اسے ایک وصیت نامہ دیا۔ شاہ جی انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بھی بات نہیں، باتیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن انداز بیان ہر بندے کا اپنا، ڈاکٹر تاثیر کا اپنا رنگ ہے، اپنا مزاج ہے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، مالک عزت عطا فرما رہے ہیں آپ سب کی دعاؤں سے۔ ایک تشت میں حکومت رکھ کے دے دی یزید کو، ایک تشت میں وصیت لکھی۔ کیا وصیت لکھی؟ کہا یزید دنیا پہ تیری حکومت ہوگی، تو حکمرانی کرے گا، لیکن ہر بندے سے بیعت مانگنا، وہ تیری بیعت کرے گا، لیکن ان 3 بندوں سے بیعت نہ کرنا، یہ تیری بیعت نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔ 3 بندوں سے بیعت نہیں مانگنی، باقی کائنات کے جس بندے جس ملک سے بھی چاہے تو بیعت مانگ، لوگ تیری بیعت کریں گے۔ ان 3 بندوں سے بیعت نہیں مانگنی۔ کون سے 3 بندے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی۔ بہت شکریہ۔ کائنات تیری بیعت کر سکتی ہے، یہ 3 بندے تیری بیعت نہیں کریں گے۔ یزید تھا، اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی پہلا خط مدینے لکھا، ولید بن عتبہ کے نام، یہ گورنر تھا مدینے کا۔ اسے خط لکھا، خط میں لکھا کہ ان 3 بندوں سے بیعت لو، جو اس نے باپ نے منع کیا تھا، اس نے کہا نہیں جی ان سے بیعت لو۔ بیعت کے لیے اس نے خط لکھا، قاصد مدینے پہنچا، ولید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ولید کے ساتھ مروان بیٹھا ہوا تھا، خدا اور رسول کی اس پہ لعنت ہو، مروان بیٹھا ہوا تھا۔ خط پڑھا، پریشان ہوا۔ مروان نے پوچھا ولید پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا حاکم شام کی موت ہو گئی ہے، یزید تخت پہ بیٹھ گیا ہے، خط لکھا ہے کہ ان 3 بندوں سے بیعت لو۔ کہا کن کن سے؟
کہا عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی سے، کہا یہ دو بندے تیری بیعت کر لیں گے، حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کرے گا۔ بہت شکریہ جی، جیو سید کیا کہنے، آپ نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ یہ دو بندے تیری بیعت کر لیں گے۔ بہت شکریہ بابا جی، مالک بخت بلند فرمائے، بچوں سمیت آباد و شاد رہو۔ یہ دو بندے تیری بیعت کر لیں گے، حسین ابن علی تیری بیعت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا اگر میری جگہ مروان تو ہوتا تو تو کیا کرتا؟ اس نے کہا اگر تیری جگہ میں ہوتا تو میں حسین کو سب سے پہلے دربار میں بلاتا، حسین اکیلا آتا، حسین کا میں سر قلم کر دیتا، یزید کو تحفے میں بھیجتا۔ اس نے کہا آل محمد کے بارے میں تو یہ خیالات رکھتا ہے؟ اس نے کہا اگر تو یزید کے دربار میں بخت آوری چاہتا ہے، تیرے بخت میں بلندی ہو، یزید تجھے انعام و اکرام سے نوازے، تو تجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا اچھا۔ اس نے قاصد بھیجا۔ شومی قسمت یہ تینوں شخصیات مسجد نبوی میں تشریف فرما تھی۔ یہ خاموشی نہیں، توجہ ہے آپ کی۔ یہ تینوں شخصیات مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ قاصد آیا، اس نے کہا جی آپ تینوں کو ولید نے دربار میں یاد کیا ہے۔ مولا نے کہا اور کوئی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا۔ آئے ہائے، اور کوئی آئے نہ آئے میں ضرور آؤں گا۔ ان دو میں سے ایک بندہ روپوش ہو گیا، دوسرے نے بیماری کا بہانہ کر لیا۔ روپوش ہو کے وہ شام کو راتوں رات نکل گیا، ایک نے بیماری کا بہانہ کر لیا۔ امام گھر آئے، اپنے 18 بھائیوں کو ساتھ لیا، ساتھ لے کے ولید کے دربار میں پہنچے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے مولا نے کہا میں جانتا ہوں ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری قتل گاہ نہیں، ایسا کرتے میں اکیلا اندر جاؤں گا، اگر حالات خراب ہو گئے میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا، پھر تم سب اندر آ جانا۔ یہ دروازہ کوئی خیبر سے بڑا دروازہ نہیں، اور تم سب علی ہو۔ ہائے ہائے، یہ دروازہ کوئی خیبر سے بڑا دروازہ نہیں، تم سب علی ہو، اندر آ جانا۔ یوں مولا نے قدم اندر رکھا۔ ولید نے ایک پلان بنایا، اس نے کہا کہ کوئی بھی حسین کے استقبال کے لیے نہیں اٹھے گا۔ توبہ نعوذ باللہ، حسین کی تضحیک ہوگی، کوئی نہیں اٹھے گا۔ یہ سوچ کے یہ تخت پہ بیٹھا رہا۔ ادھر مولا کریم کربلا نے پہلا قدم مسجد میں رکھا، اس کے دربار میں رکھا، پہلا قدم دربار میں رکھا، ولید خود تخت سے اٹھا۔ ہائے ہائے، ہیبت امام سے خود تخت سے اٹھا، اٹھ کے کہنے لگا مولا یہاں تشریف رکھیں، مولا یہاں تشریف رکھیں، مولا یہاں تشریف رکھیں۔ یہ گلفام بھائی سے لے کے وہ آخری بزرگوں تک بات دل میں اترے تو شاہ جی یوں بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ کہا مولا یہاں تخت پہ بیٹھے۔ کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے کہا ولید، تخت نہ کل ہماری ضرورت تھی نہ آج مجبوری ہے۔ آئے ہائے، تخت نہ کل ہماری ضرورت تھی نہ آج مجبوری ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ کیوں بلایا ہے؟ کہا یزید تخت پہ بیٹھا ہے، بیعت کے لیے بلایا ہے۔ مولا نے فرمایا میں اس کی بیعت کروں، میں یزید کی بیعت کروں؟ جملہ سنیے گا، میں یزید کی بیعت کروں اور دین بے دین کی بیعت کرے؟ ہائے ہائے، دین بے دین کی بیعت کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کی بیعت کروں اور نمازی بے نمازی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ نمازی بے نمازی کی۔ اگلا جملہ مولا نے کہا نمازی بے نمازی کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ میں اس کی بیعت کروں اور نکاح والا بے نکاحے کی بیعت کیسے؟ میں اس کی بیعت کروں
کیسے؟ ولید تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ مولا فرمایا نہیں جانتا تو پھر سن، میں شجرہ طیب ہوں، وہ بے پردہ نسب ہے۔ مولا نے توازن پیش کیا۔ ملک صاحب خاموشی سے نہیں سننا، داد و دعا ضرور دینی ہے۔ ہاں میں نے دیکھیے گا جی، میں نے پلان کر کے آپ کو ایک جگہ پہ لے کر آیا ہوں۔ مولا فرماتے سن اور یزید کو بھی بتا، میں شجرہ طیب ہوں، وہ بے پردہ نسب ہے، میں علم کا وارث ہوں، وہ جہالت کا سبب ہے۔ میں علم کا وارث ہوں، وہ جہالت کا سبب ہے، میں دن کا اجالا ہوں، وہ تاریکی شب ہے۔ 3 مصرے آپ نے اپنی مرضی سے سنے، 4تھا مصرع میری مرضی سے سنو۔ فلوئنٹلی دیکھنا آپ نے قافیہ کس طرح نکلا ہے۔ مولا فرماتے میں شجرہ طیب ہوں، وہ بے پردہ نسب ہے، میں علم کا وارث ہوں، وہ جہالت کا سبب ہے، میں دن کا اجالا ہوں، وہ تاریکی شب ہے، میں دین الہی کا محافظ ہوں، وہ کب ہے؟ آئے ہائے بہت شکریہ۔ میں دین الہی کا محافظ ہوں، وہ کب ہے؟ مولا فرماتے دل میرا ہے، گھر اس کا، دم اس کا ہی بھرے گا، مجھ سا کبھی اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ مجھ سا کبھی اس جیسے کی، مجھ سا کبھی اس جیسے کی بیعت نہ کرے گا۔ مولا فرماتے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی بیعت کروں، ہائے میں اس کی بیعت کیسے کروں؟ بیعت ہوتی کیسی ہے؟ بس 1-2 بند اور ہیں۔ یہ ہاتھ نیچے، ایک ہاتھ اوپر، ایک اس کے اوپر، ایک اس کے اوپر، ایسے شاہ جی بیعت ہوتی نا جی، ہاتھوں میں ہاتھ دیتے بیعت کرتے ہیں۔ جملہ پڑھو جی، خوبصورت اذہان کے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے، جملہ ضائع ہونے کی توقع ہی نہیں ہے۔ بیعت ہاتھوں میں ہاتھ دے کر یہ عہد کرنا ہوتا ہے کہ آج سے اس جسم کی کائنات کا مالک تو ہے، اسے کہتے ہیں بیعت۔ مولا فرماتے ہیں میں اس کی بیعت کروں، یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں کیسے دوں؟ یہ ہاتھ میرا ہاتھ تھوڑی ہے، یہ تو محمد کا ہاتھ ہے، آئے ہائے یہ تو علی کا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں کیسے دوں؟ مولا فرماتے ہیں سن اور یزید کو بھی بتا، میں حجت دورہ ہوں، وہ جنگل کا شکاری۔ آہا تاریخ دان لوگ تشریف فرمائے، جب حاکم شام کی موت ہوئی تھی تو یہ شکار کو گیا ہوا تھا۔ مولا فرماتے میں حجت دورہ ہوں، یہ جنگل کا شکاری، میں رزق کا مالک ہوں، یہ نسلوں سے بھکاری۔ آئے ہائے بولو یار تھوڑا سا، میں رزق کا مالک ہوں، میں رزق کا مالک ہوں، یہ نسلوں سے بھکاری، اور خود ساختہ مسند کا یہ بے دین پجاری، خود ساختہ مسند کا یہ بے دین پجاری، خود ساختہ مسند کا یہ بے دین پجاری، جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری۔ آہا کیا کہنے آپ کے؟ جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری۔ لو جی جو زبانیں ذکر محمد و آل محمد میں نہیں نہ بولتی، چیلنج ہے شاہ جی شمسی صاحب، جو زبانیں ذکر محمد و آل محمد میں نہیں بولتی گھر جا کے لڑائی جھگڑے کے کام آتی ہیں۔ تو نہ بول تو دیکھ میں چھٹا مصرع پڑھ رہا ہوں، تو منہ پہ ہاتھ رکھ، میرا چھٹا مصرع منہ سے ہاتھ ہٹائے تو بولنا۔ مولا فرما رہے ہیں خود ساختہ مسند کا وہ بے دین پجاری، جچتی ہے مجھے دوش محمد کی سواری، وہ بھاگنے والوں کے طرفدار کا بیٹا، میں عکس جلی حیدر کرار کا بیٹا۔ نہیں ہویا ٹائم کی ہویا جو نیاز آن لگی تجھے
ہائے بہت شکریہ جی آل محمد کا اللہ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہاں مولا دو بند رہ گئے جی بس یہ پڑھ کے تو بھائی کو ممبر دیتے. مولا فرماتے ہیں تو کہہ رہا میں یزید کی بیعت کروں, یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں کیسے رکھوں؟ یہ ہاتھ میرا ہاتھ تھوڑی ہے, یہ تو ید اللہ ہے, یہ تو ید اللہ ہے, یہ تو ید اللہ ہے. مولا نے جملہ کہہ کے قلم ہی توڑ دیا. مولا نے فرمایا یہ ہاتھ میں یزید کے ہاتھ میں کیسے رکھوں؟ یہ ید اللہ ہے, یہ ید اللہ ہے. اوہ بندے کا پتر بن, میں اللہ والا ہاتھ بندے کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ آئے ہائے, میں اللہ والا ہاتھ بندے کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ یا علی علی, میں اللہ والا ہاتھ بندے کے ہاتھ میں کیسے دے دوں؟ مولا فرماتے ہیں اسے کہہ کہ یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن, یہ نشہ حکومت کا اتر جانا ہے ایک دن, شیرازہ ریاست کا بکھر جانا ہے ایک دن, دنیا کے مراحل سے گزر جانا ہے ایک دن, مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن, مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن, مر جانا کی اولاد نے مر جانا ہے ایک دن. جو حق کی صدا ہے صدا زندہ رہے گا تو شبیر کے لہجے میں خدا زندہ رہے. آخری 6 مصرے. شبیر کے لہجے میں خدا, شبیر کے لہجے میں خدا زندہ رہے گا. مولا فرماتے ہیں ہائے میں اس کی بیعت کروں, لا یبایو مثلی مثلا, مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کرے گا؟ منظر کیا تھا؟ یہ منظر سنو, 6 مصرے سنو, ممبر بھائی کے حوالے کرتے ہیں. منظر کیا تھا؟ مولا گھر سے چلے 18 بھائی ساتھ, دروازے پہ آئے نا تو مولا نے کہا میں اکیلا اندر جاؤں گا. ولید یہ نہ سمجھے حسین جنگ کرنے کے لیے آیا ہے, میں اکیلا جاؤں گا, میرا کوئی رشتہ دار میرے ساتھ نہیں جائے گا, تم سب دروازے کے باہر کھڑے ہونا. یہی بات بتائی نا میں نے آپ کو جی, کہا یہ دروازہ کوئی خیبر سے بڑا دروازہ نہیں, حالات خراب ہوئے میں نعرہ تکبیر بلند کروں گا, اسے اکھاڑ کے تو پھر آ جانا. مولا فرماتے ہیں ولید تو سن, میں وہ ہوں جسے حق نے کہا ہے یہ ہمارا, میں وہ ہوں جسے حق نے کہا ہے یہ ہمارا, اور نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا. آہا, نصرت کے لیے ایک ایک مصرے میں ایک ایک باب پوشیدہ ہے. نصرت کے لیے مجھ کو فرشتوں نے پکارا, مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا. آئے ہائے, مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا, مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا. قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا, قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا. یہ مولا کہنے لگے, ادھر مروان نے کہا ولید حسین کا سر قلم کر دے, یہ اشارہ سننا تھا. یا مولا نے اب مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کہنے لگا او گندی آنکھ والی ماں کے بیٹے, یا ابن زرکا, او گندی آنکھ والی ماں کے بیٹے, تیری کیا جرت تو میرا سر قلم کرے, تیری کیا جرت تو میرا سر قلم کرے. مولا فرماتے ہیں کہ مجھ کو میرے اللہ کے ہاتھوں نے سنوارا, قرآن کی طرح قلب محمد پہ اتارا. مولا فرماتے ہیں آواز نہ اونچی ہو, آواز نہ اونچی ہو کہ یہ وقت کڑا ہے, دروازے کے باہر میرا عباس کھڑا ہے.